الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین صدق اللہ العظیم وجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ بڑے خوبصورت انداز میں، محبت بڑے انداز میں ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص حکم دینے والے ہیں اللہ۔ کیا حکم دیا؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ، جگری دوست نہ بناؤ۔ کس حد تک دوستی ان سے جائز ہے؟ لین دین کی حد تک، معاملات دی حد تک، شادی بیاہ میں دعوت کی حد تک ان سے تعلقات بحیثیت انسان جائز ہیں۔ یہاں جس دوستی سے منع کیا گیا وہ دوستی جو مسلمان کے ایمان کو نقصان پہنچائے، جو مسلمان قوم کو نقصان پہنچائے، ایسی دوستی سے منع کر دیا گیا۔ اور ایسی دوستی قطعاً جائز نہیں ان کے ساتھ۔ اس سے بہتر ہے کہ قطع تعلق کیا جائے۔ جب ایمان کا خطرہ ہو، مسلمان قوم کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو پھر ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ باقی دنیا کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ تعلقات رکھے، دعوتوں میں بھی شامل ہوئے۔ یہودی عورتیں حضرت امی عائشہ صدیقہ کے پاس بھی آ جایا کرتی تھیں۔ یہ سارے معاملات ہوتے تھے اور یہاں تک جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوتوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، جب آپ ایک یہودی کی دعوت پر ان کے گھر گئے، اس کی گھر والی نے کھانے میں زہر ملایا۔ یہ دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اور جو دور اب شروع ہو گیا ہے، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں تو بڑا بچنا ضروری ہے۔ اب تو یہود کی دشمنی
اور عیسائیوں کی دشمنی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلی جب جنگ عظیم ہوئی، پھر دوسری عالمی جنگ ہوئی، اس میں تو یہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور اب تو دوسری جنگ عظیم کو بھی تقریباً 90 سال ہونے کو ہیں۔ اب تو ان کی دشمنی میں اور شدت آ گئی ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا۔ اب تو یہودیوں کو مسلمان حکومتیں قبول کرتی جا رہی ہیں اور ان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھائے جا رہی ہیں، لیکن یہود کی پیچھے یہی سازش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو خاتمہ کیا جائے، اسلام کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اسلام ہے اور مسلمان ہے تب تک ہماری دنیا پہ حکومت دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے پھر دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا۔ تو اللہ نے مزید فرمایا بعضهم اولیاء، بعض ان میں بعض کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ علماء نے دو طرح کی اس کی تشریح کی ہے اور فرمایا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، یعنی مسلمان دشمنی میں عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہودی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کی یہ جو مختلف فرقے ہیں، مختلف ملک ہیں، دشمنی میں یہ سارے اکٹھے ہیں۔ مسلمان دشمنی میں یہ سب دوست ہیں۔ اور دوسری تفسیر علماء نے یہ فرمائی ہے کہ مسلمان دشمنی میں یہ عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں اور یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست۔ اور یہ ساری چیزیں اب تو واضح ہو گئی ہیں۔ بڑی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہودیوں نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، وہاں سے یہ عیسائیوں کے ساتھ شدید دشمنی شروع ہوئی اور یہ مسلسل چلتی آ رہی تھی۔ یہ غالباً 1964 میں یہودیوں کے کچھ علماء نے، اہل علم نے، جن کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب تھی، انہوں نے لکھ کے پاپا روم کو دیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سولی چڑھانے کی سازش ہے ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور پاپا روم نے بھی بڑی آسانی سے اس کو قبول کر لیا، حالانکہ بائبل میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ دونوں مل گئے ہیں اور ان دونوں کا ٹارگٹ مسلمان ہے۔ نیٹو فورسز کیا ہے؟ افغانستان میں کیا ہوا؟ کون شہید ہوئے؟ مسلمان۔ عراق میں کیا ہوا؟ کون شہید ہوئے؟ مسلمان۔ کون تھے پیچھے؟ نیٹو فورسز۔ اور اب تو عرب دنیا یہودیوں کو قبول کرتی جا رہی ہے، اور یہ بڑا خطرناک کھیل ہے جو شروع ہوا ہے۔ اور میرے آقا کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا ویل للعرب، عربوں کی تباہی ہوگی، اور وہ تباہی شروع ہو چکی ہے۔ یہ یہودی نہیں رکیں گے، یہ خیبر تک آنے کی کوشش کریں گے اور مدینہ اور مکہ پر قبضہ کرنے کی سازش ہے ان کی، اور ان کی کوشش ہے۔ اور ساتھ ان کے برطانیہ اور دیگر عیسائی لوگ بھی شامل ہیں۔ برطانیہ نے پہلے انہیں
فلسطین میں بسایا، پھر ان کا ملک بنوایا، یہ ساری سازشیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان کے ساتھ معاملات اور لین دین اور کاروبار کی حد تک تو ٹھیک ہے، اور وہاں سے ان کے ساتھ دوستی حرام ہے جہاں مسلمان کے ایمان کو خطرہ ہو، مسلمان قوم کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے مسلمانوں، تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ دلی اور جگری دوستی کرے گا وہ بھی ان میں سے ہے۔ اللہ، بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھول کے رہنے کی ضرورت ہے، حالات و واقعات سے واقف رہنے کی ضرورت ہے۔ صرف مسجد تک ہی محدود نہیں، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے بڑا سخت جملہ بولا ہے، فرمایا جو ان سے دوستی رکھے گا، جو ان کو جگری دوست بنائے گا، فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی ان میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظالم ہے، اور جو ان کے ساتھ ملیں گے وہ بھی ظالم۔ ایسے لوگ پھر ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خون میرا کھولتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 100 سال میں 50 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ کون سبب بنے؟ کنہوں نے کیا؟ انہوں نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا۔ سبب کون بنے؟ ہمارے مسلمان حکمرانوں کی اکثریت، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئی۔ اور اسی دوستی سے اللہ نے منع کیا ہے نا، جو دوستی ہمارے بڑے ان سے کر رہے ہیں، جو ہمارے حکمران سے دوستی کی بنا رہے ہیں، وہ دوستی بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے یہ منع کر دیا تھا، 1400 سال پہلے۔ حالات تو اب بنے ہیں نا، ان کی آپس میں دوستی یہود و نصارہ کی تو اب بنی ہے، 1964 کے بعد زیادہ یہ کھل کے سامنے آئی ہے۔ اللہ نے تو اس وقت قرآن پاک میں یہ فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ ہوگا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آپس میں دشمن بن گئے ہیں، اور اپنے اصلی دشمن کو بھول گئے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں، اور افسوس مسلمانوں پہ، افسوس ہمیں اپنے آپ پہ کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹے فرقوں میں نہیں، چھوٹے مسلکوں میں نہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ متحد ہونا ہوگا، آپس کے اختلافات کو نظر انداز کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہوگا۔ اگر ہم کھویا ہوا وقار، عزت دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہ بحال ہو جائے، ہمیں کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار دوبارہ مل جائے،
تو ایک ہی راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ، اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اتحاد کر لیں، ہم متحد ہو جائیں۔ ورنہ اللہ نے تو فرما دیا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اگر ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر تو قوم ظالمین میں سے ہو جائیں گے، اور ان کے ظلم و زیادتی کی داستانیں بڑی پرانی بھی ہیں اور بڑی دردناک بھی ہیں۔ بہرحال سمجھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی بھی اور اپنی مسلمان قوم کی بھی۔ اللہ کرے ہمارے دل میں یہ درد پیدا ہو، ہمارے اندر یہ احساس جاگ جائے، اور ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اور اللہ کے رسول کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے دین اسلام کا پرچم